الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امامت کی تبدیلی کے موضوع پر مشتمل ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، پھر امت مسلمہ کو احکام دیے گئے۔ بتایا گیا کہ امامت بنی اسرائیل سے چھین کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہے، اور یہ لوگ خیر امت ہیں، اور یہ لوگ امت وسط ہیں، ایک متوازن اور معتدل امت ہے۔ آج ہم اسی حصے احکامات میں ایک آیت آئی ہے، آیت نمبر 164۔ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے توحید کا مطالبہ ہے۔ کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم لوگوں کا الہ صرف ایک الہ ہے، اور اس الہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور وہ طاقتور ہے، وہ سکون دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، بلند مرتبہ ہے، قابل پرستش ہے الہ ہے، اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 164 ہے، جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر انداد بنا لیتے ہیں، جس کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس ند سے، اس غیر خدا سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، اور بتایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن جب یہ ظالم جو دوسروں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ یہ کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ہمارے انداد کے پاس، ہمارے ند کے پاس، ہمارے جھوٹے نام نہاد بسومہ خداؤں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان القوۃ للہ جمیعا۔ اب آ جائیے، یہ آیت ہے 164، اور اس آیت نمبر 164 کے آخر میں کہا گیا کہ لآیات لقوم یعقلون، آیات لقوم یعقلون، کہ دلائل ہیں۔ آیات کا ترجمہ دلائل سے کیجیے، ایویڈنس ہے، پروف ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینا چاہتے ہیں۔ آیات لقوم یعقلون۔ اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جب اس طرح کی آیات آتی ہیں، ان فی ذالک لآیہ یا ان فی ذالک لآیات، تو آیت یا آیات کے بعد اس کا مضاف الیہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ذرا اس ٹیکنیک کو سمجھ جائیے آپ، یہ محذوفات کی ٹیکنیک، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس میں توحید کی دلیل ہے، اس میں توحید قدرت کی دلیل ہے، اس میں آخرت کی دلیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی دلیل ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے، وہ دلیل کی نوعیت کیا ہے، وہ اس کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن مجید میں تدبر سے کام لیتے ہیں، تعقل سے کام لیتے ہیں، اور فکر کرتے ہیں، اور ارباب عقل ہیں، اور اولو الالباب ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے۔ یہاں 10-11 چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ دلیلیں ہیں جو آپ کو پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں دلیلیں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار،
اور رات اور دن کے اختلاف میں دلیل ہے عقل والوں کے لیے۔ تیسری بات، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں اور ان جہازوں میں جو پانی اور سمندروں پر چلتی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں دلیل ہے عقل مندوں کے لیے۔ نمبر 4، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اس میں بھی عقل مندوں کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی کے ذریعے وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اس میں بھی دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر اس نے ہر قسم کے جانور، مویشی، پرندے، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو اور یہ ساری چیزیں جو اس نے پھیلا دی ہیں، یعنی بکریاں پھیلا دیں اور مرغیاں پھیلا دیں اور اونٹ پھیلا دیے۔ بس فیہا کا مطلب ہے فی الارض من کل دابہ، تمام بر اعظم میں، تمام ملکوں میں یہ سارے جاندار پھیلا دیے، اس میں بھی دلیل ہے عقل مندوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، کبھی مشرقی ہوائیں، کبھی مغربی ہوائیں، کبھی شمالی، کبھی جنوبی، کبھی شمال مغربی، کبھی جنوب مغربی، تو ہوائیں پلٹ پلٹ کر آتی ہیں، مختلف سمتوں سے آتی ہیں، اس میں بھی دلیلیں ہیں۔ اور والسحابی، اور بادلوں کے اندر بھی جو مسخر والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ آخری بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو بادل مسخر ہیں، یعنی جن کو آپ کے لیے فائدہ بخش بنا دیا گیا ہے، جن کو آپ کے تابع کر دیا گیا ہے اور جو آپ کے سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں، ان میں بھی لآیات لقوم یعقلون، دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے یہ دلیلوں کو ہم ذرا غور کرتے ہیں اور ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دلیلیں کس قسم کی ہیں، یہ دلیلیں کس قسم کی ہیں۔ اور اب دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، کہ یہ جو گیلیکسی ہے، یہ جو نظام شمسی ہے، سیارے اور ثوابت ہیں، اس میں چاند ہے، ستارے ہیں اور زمین بھی ایک کرہ ہے، تو یہ آسمانوں کے اندر یہ پورا جو نظام ہے، نچلے آسمان کو پھر ستاروں سے سجایا گیا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو یہ پورا ایک سسٹم ہے، اور اس میں زمین کے اوپر آدمی جو ہے آباد ہیں، انہیں خلیفہ بنا کر آزادی دے کر، فریڈم آف چوائس اور خیر و شر کی آزادی دے کر، وسائل دے کر یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ کہ اس میں کیا دلیلیں ہیں کہ وہ خدا کتنا بڑا ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا، توحید اور قدرت کی اس میں دلیلیں ہیں۔ دوسری بات، واختلاف اللیل والنہار، کہ رات اور دن کے اختلاف میں، تو یہ رات اور دن کا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، طاقت کی دلیل ہے کہ وہ سورج کو گھماتا ہے، الشمس تجری، زمین گھومتی ہے اپنے محور کے اوپر، اور دوسرے سیارے گھومتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دن اور رات۔ اگر صرف دن ہوتا تو ہمارے لیے زمین پر رہنا ناممکن ہوتا، اگر صرف رات ہوتی، اتنی ٹھنڈک ہوتی اور فوٹوسنتھسس نہیں ہوتی، روشنی ہوتی، ہم مر جاتے۔ تو زمین کو بار بار گھما کے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، اس میں دلیلیں موجود ہیں اللہ کی حکمت کی، کہ اس کے ذریعے سے پھر انسان کی بقا یہاں پر ممکن ہوئی۔ تیسری دلیل ہے کشتیوں کی جو پانیوں پہ چلتی ہیں، جہاز ہیں، بما ینفع الناس، جس سے لوگوں کا فائدہ ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے سمندر میں کیوں جاتے ہیں، دریا میں کیوں جاتے ہیں لوگ؟ ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کی طرف جاتے ہیں،
اور کیوں جاتے ہیں؟ تجارت کے لیے جاتے ہیں، لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اور کیوں جاتے ہیں؟ رزق کی تلاش میں جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں. تو یہ سمندر کا جو نظام ہے اور جو کشتیوں کا نظام ہے، کشتیاں ڈوبتی نہیں اور وہ یعنی سطح سمندر پر تیرتی ہیں. تو یہ ساری حکمت کیا ہے، یہ ایکویلبریم کیا ہے؟ وہ دیکھیے سورہ رحمان میں کہا گیا وَلَهُ یعنی فی البحر کالآلام، تو وَلَهُ الْجَوَارِ فی البحر کالآلام، اسی کی ہیں پہاڑ جیسی کشتیاں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اونچے اونچے بادبانوں والے جہاز. اور اب تو جہاز 25 ہزار لوگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر فلیٹس ہیں، جنگی جہاز ہیں جسے آپ جنگی بیڑے کہتے ہیں. تو اس میں دیکھیے ہزاروں ٹن مال ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچایا جاتا ہے، تیل پہنچایا جاتا ہے، جاپان کی گاڑیاں ساری دنیا میں پہنچائی جاتی ہیں بما ینفع الناس. تو یہ سمندر میں چلنے کا نظام اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت اور مہربانیوں کی دلیل ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اس میں بھی عقل والوں کے لیے دلیل ہے. اچھا یہ کیا ہے کہ یہ H2O سائیکل ہے، پانی اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، اس لیے کہا گیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، گواہی ہے اس آسمان کی جو بار بار لوٹاتا جاتا ہے، پانی کو لوٹاتا ہے، ذات الرج. والارض ذات الصدع، اور گواہی ہے زمین کی جو پھٹتی رہتی ہے اور پانی کو قبول کرتی رہتی ہے اور منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ پانی دے، اور اس کے بعد پھر وہ پانی بخارات کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد زمین محفوظ کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد پانی اڑ جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے. اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اب زمین کو اس پانی کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے. خزاں میں پتجھڑ کے موسم میں زمین مر جاتی ہے اور بالکل پتے گر جاتے ہیں، لیکن مردہ ہو جاتی ہے زمین. لیکن موسم بہار میں جب حرارت اور ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے اور بارشیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں پھر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کہا گیا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش بدل بدل کر اپنی سمت وہ آتی ہیں، بادلوں کو گھیر گھیر کے لاتی ہیں، بعض لوگوں کے اوپر عذاب بن کر آتی ہیں، بعض لوگوں پر رحمت بن کر آتی ہیں، اور بعض لوگوں پر بجلیاں برستی ہیں، اور بعض لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے کڑک کے ذریعے، اور بعض لوگوں کو ان کی کھیتیوں کے ذریعے امیر کر دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی دلیلیں ہیں عقل مندوں کے لیے. وہ کیا دلیلیں ہیں؟ جزا اور سزا کی دلیلیں ہیں، آخرت کی دلیلیں ہیں. اب یہ جو کہا گیا مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس میں دلیل کس کی؟ اس میں بھی آخرت کی دلیل ہے. یوں سمجھ لو کہ زمین کے اندر جو مردہ بیج پڑے ہوئے ہیں یہ قبرستان ہے، اور بارش کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے. اور بارش کیا ہے؟ وہ سور ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین سے مردے اٹھ جائیں گے. اور جس طرح زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، خزاں کے بعد بہار ہے، اسی طرح اس دنیا کی خزاں کے بعد بھی ایک بہار ہے. اور پھر آسمان دیکھیے کس طرح معلق وہ چلتے پھرتے ہیں ہوا کے اوپر. یہ پانی ہے، اصل میں بادل کیا ہے؟ پانی ہی ہے. اور پانی کو ایک خاص سطح کی بلندی پر انسانوں کے اوپر جو ہے وہ گھمایا پھرایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے. اور بادلوں کے اندر بعض اوقات عذاب بھی ہوتا ہے. جیسے جب وہ بادل آئے تو عاد کی قوم نے کہا کہ یہ وہ بادل ہیں جو ہمیں سیراب کریں گے، لیکن وہ عذاب کے بادل تھے. تو بادلوں کے بھی دو پہلو ہیں، عذاب کے اور ثواب کے. تو اس میں دلیلیں ہیں آخرت کی، جنت اور دوزخ کی، کہ جنت اور دوزخ برحق ہے. تو یہ ان فی خلق السماوات والارض، اور آخر میں لآیات لقوم یعقلون،
تو جتنی چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس میں آیات ہیں، اور آیات کیا ہیں؟ لقوم یعقلون، جو قوم، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے دلیلیں ہیں۔ اور دلیلیں کس کی ہیں؟ توحید کی دلیلیں ہیں، اللہ کی توحید قدرت کی، توحید حکمت کی، اور توحید ربوبیت کی دلیلیں ہیں۔ یعنی وہ رب ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، نگہداشت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تو اس کی دلیلیں ہیں کہ وہ پانی فراہم کر رہا ہے مسلسل، اور روشنی فراہم کر رہا ہے، رات کا سکون عطا کر رہا ہے، ربوبیت کی دلیلیں ہیں۔ اور پھر آخرت کی دلیلیں ہیں، آخرت برپا کرنے کے لیے، دنیا کو تباہ کر کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ قدرت، اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اسی لیے کہ اس پورے سسٹم کو بنانے والا خالق وہی ہے۔ تو خالق وہی ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔